السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا، سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار تھا، لہذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے بہت سے شاگرد ہیں اور ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو کہ خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کے چند ایک سوالات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آتا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر کو پالتے ہیں اور جوان ہونے پر ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی ہے تو یہاں پر اس کو خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں کیونکہ میں اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لیے میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون
خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس چیز کی دلیل دی، لیکن اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی اس کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام اس کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے کر آئے جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو کتاب میرے پاس ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بائبل جو تمہارے پاس ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گوشت کو دیکھ کر کراہت سے کہا کہ اس پکے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی کو چوری کے ساتھ 2 برابر حصوں میں کاٹو۔ خاتون نے اس بوٹی کے 2 برابر حصے کیے تو دیکھا کہ درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں سلطان معظم میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آ جانی چاہیے کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اس کو جتنا بھی پکا لو اور اس کو جتنا بھی آگ کی تپش دے دو لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں سے کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے گی وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کو میں اس جانور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا جانور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔